بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے دوست جناب انیق احمد صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، جناب سیکرٹری مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی، اور محترم وزراء، اراکین پارلیمان، سفراء اکرام، قابل قدر علماء اکرام و مشائخ اعظام، ملک بھر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ انیق بھائی نے مبالغے سے کام لیا، میں اس سیرت النبی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے بولنا، آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا اس خاکسار اور اس ناچیز کے لیے باعث عز و افتخار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آیا ہے اور تا قیامت اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے، اس سلسلے میں گفتگو کرنا، اور خاص طور پر جو آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ نے احاطہ کھینچا ہے کہ معیشت کے اوپر کوئی بات کی جائے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے اس چیز کا ذکر اور ان پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، اور کبھی کبھی یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ معاشی اصول کی بنیاد پر اگر معاشرہ قائم کر لیا جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ اخلاقی اصول کے بغیر کوئی معاشی اصول، معاشی فلسفہ چل نہیں سکتا، اور دنیا میں اگر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت دنیا کا اگر آپ حال دیکھیں تو اس کے اندر قتال بھی ہے، ظلم بھی ہے، ظلم و ستم ہے، غریبوں کو پیسا جاتا ہے، جو فرق ہے اشرافیہ کے اندر اور غریب کے اندر وہ بڑھتا چلا گیا ہے، کیپٹلزم نے اس کو کم نہیں کیا، بڑھا دیا ہے۔ تو لہذا بڑا اچھا موقع ہے کہ یہاں پر ایک مکمل طور پر گفتگو کر لی جائے۔ میں نے 14 اگست کو ایک اپنے ذہن سے قرآن کی دوسری آیت کے حوالے سے بات رکھی تھی، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ ہدایت ہے اللہ سے خوف رکھنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اور غیب پر ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کر دی میرے اوپر اور آپ کے اوپر، اور یہ کہا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جن کو رزق اللہ نے دیا ہے وہ اس کو خیرات کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ساری بات مکمل ہو گئی، کیونکہ دیکھو معاشرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، کسی کے ساتھ شرک مت کرنا۔ شرک تو سب سے بری چیز سارے قرآن کے اندر آپ ریپیٹیشن دیکھیں گے، اللہ کا ایک ہے، شرک مت کرنا، میں اس کا نبی ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا اور غریب کی فکر کی۔ اور اگر آپ صرف اسلام کو ہمیشہ سے لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ لیں، تو سارے نبیوں نے 2 کام کیے ہیں۔ میں اس پر مصر ہوں آپ کے ساتھ کہ صرف 2 کام کیے ہیں سب سے زیادہ۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ غریبوں کا خیال رکھا۔ صرف 2 کام، باقی ریاستیں بعد میں بنی ہیں۔ ریاست مدینہ کے اندر جب لوگوں نے یہ کام بہت بڑھا دیا اور تعداد بڑھ گئی، تو پھر ریاست وجود میں آئی کہ اس کو آرگنائز کر لیا جائے۔ مگر اصل سپرٹ جو ہے، جو یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے اکابرین نے یہ بات کہی، اور میرا علم بھی بڑھتا ہے جب میں آپ لوگوں کے درمیان اور آپ کی گفتگو سنتا ہوں، جہاں پر یہ بات کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بنائی۔ سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ٹیم بنائی۔ اچھا، وہ ٹیم جو بنی اس کا بہت ساری مثالیں آپ نے حدیث کے حوالے سے سنی، اور ان کے اخلاق کے حوالے سے سنی، اور ان کی فراخ دلی کے حساب سے سنی۔ اور اس ٹیم نے صرف کہاں وہ ٹیم بنی؟ وہ وہاں ٹیم بنی جہاں اشرافیہ کی حکمرانی تھی، جہاں ظلم تھا، جہاں جبر تھا، جہاں ایکسپلائٹیشن تھی، وہاں پر وہ ٹیم بنائی۔ اور یہ جو سٹرگل ہے ہمیشہ سے، وہ اشرافیہ کا اور عوام کا ہے، اور وہاں سے وہ ٹیم بنائی جس نے جو انقلاب لے کر آئی دنیا کے اندر۔ 20 سال اور 25 سال کے اندر دنیا کے اندر فرق پڑ گیا۔ مگر جیسے جیسے وہ سپرٹ کم ہوئی، اصل میں جو زوال آیا وہ اس سپرٹ کا آیا جو صحابہ اکرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حاصل کی تھی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک زوال بھی آئے گا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ معیشت کی بات کریں تو اصولوں کے بغیر معیشت نہیں. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو دیکھیں خاص طور پر، اور میں جو جتنا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے فوکس نظر آتا ہے کہ یہ اپیل سے معاملہ نہیں چلتا کہ میں اپیل کروں آپ سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور قیامت کے دن اس کو تم ثواب کے طور پر اور 70 گنا اور اس سے زیادہ جو اللہ کا وعدہ بھی ہے اس کے اوپر کرو. صحابہ کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. تو وہ بہت ہی متعجب ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا آقا میرے آقا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے. اور تصور کیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیا ہوگا تو ان صحابی کا کیا خوشی سے حال ہوا ہوگا. انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کو بھی میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو وہ اسی وقت گئے. یعنی آپ اسپرٹ دیکھیے، میں کہتا ہوں کیسا موٹیویشن ہوگا، اور وہی موٹیویشن آج کے معاشرے میں مسنگ ہے. موٹیویشن کے بغیر لوگ خیرات نہیں کرتے. تو وہ نبی میرے صحابی جب نکلے وہاں سے گھر گئے، ان کا ایک باغ تھا، انہوں نے دور سے اپنی بیوی کو پکار کر کہا کہ بیگم باہر آ جاؤ. اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، جو منافع ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. اور وہ بیوی بھی ان کی کتنی نیک بخت ہوں گی کہ وہ بھی فوراً آ گئی، نوکروں سے کہا، بچوں سے کہا بچوں باہر آ جاؤ، یہ باغ اللہ کو دے دیا. تو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ وہ اسپرٹ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بیان فرمائی، کر کے دکھایا، صحابہ نے بیان فرمائی، کر کے دکھایا. اور سارے نبی جو پہلے بھی گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو جناب لیوک میں آتا ہے مثال کے طور پر بائبل کے اندر کہ یہ جو اللہ کی کائنات ہے یہ غریبوں کے لیے ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک واقعہ، اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے نبیوں کو. اس کے اندر حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ من و سلویٰ تھا، فیڈنگ آف دا پیپل. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو نبیوں نے لوگوں کو موبلائز کر کر اس طرف اپنی معیشت قائم کرنے کی نصیحت فرمائی. حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ بات ہے کہ جی ایک مچھلی اور ایک روٹی سے انہوں نے 5000 لوگوں، بائبل کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب 5000 لوگوں کو فیڈ کیا. تو اصل میں اسلامی معاشرہ بنیاد اس کی معاشرے کے غریب لوگ ہیں. وہاں سے بات شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. اور ان کے درمیان انصاف. دیکھیے اللہ سے تعلق تو میرا اپنا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت اپنے اوپر احسان کرتا ہوں. ایک ایک ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک ایک ذرہ کائنات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور میں کیوں عبادت کرتا ہوں؟ میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کے حوالے سے اور حدیثوں سے جو میں پڑھ لوں تو میرے اپنے مزاج کے اندر، میرے اپنے کردار کے اندر تبدیلی آئے. صرف یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. میں اس سے مانگتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. دن میں اتنی مرتبہ مانگنے کے باوجود تعجب ہے، ذرا میرے پاکستانی بھائیوں اس پر غور کریں، دن میں اتنی مرتبہ مانگنے کے باوجود میرے کردار کے اندر بڑے آہستہ آہستہ فرق آتا ہے، بہت آہستہ آہستہ. لہٰذا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اور آپ کے لیے وراثت چھوڑی ہے وہ تو بہت بڑی ہے. میں مختلف انداز سے یہ پڑھتا رہا کہ مسلمانوں کے ہاں قانون کی کیا کیفیت ہے. تو حضرت معاذ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا کہیں ذمہ داری پر تو ان کا وائوا لیا. میں سمجھتا ہوں آج کل کی زبان کے اندر وائوا ہوتا ہے. وائوا لیا کہ تم فیصلہ کرو گے تو کس انداز سے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا کلام اور قرآن کی بنیاد پر کروں گا. میرے نبی نے کہا کہ بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا پھر اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں سے لوگے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ کی سنت سے جو آپ نے کیا ہے وہاں سے لوں گا. اور پھر میرے نبی نے پوچھا کہ پھر اگر تم فیصلہ پھر بھی مشکل پڑے تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا، پھر اپنی عقل سے استعمال کر کے اس کام کو کروں گا. تو دیکھیں
کسی معاشرے میں جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تو اس کو ذمہ داری یہی دو دی. ایک تو ہر عمال کے لیے جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو کے لیے 2-3 چیزیں پابند کی. ایک تو اپنا دروازہ کھلا رکھو. ممکن ہے آج کے زمانے کے اندر یہ دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب یہی ہو کہ ہر ایک کی آواز تو تم تک پہنچے. اپنا دروازہ کھلا رکھو. دوسرا، بہت سارے لوگوں کے لیے جو ایگزیکٹو گئے انہوں نے کہا کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں کی عوام کے ساتھ کرو. جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی اچھی مثال ہے کہ بڑے رئیس آدمی تھے، ان کی بیوی بھی بڑے رئیس خاندان سے تھیں. جیسے ہی وہ خلیفہ بنے، پہلے تو وہ بننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی خلیفہ نے لکھ کر دے دیا تھا، خط بند کر کے دے دیا تھا جس میں میرا نام تھا، میں اس سے بری الذمہ ہوتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بنائیے. جیسے ہی بنائے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کہا کہ جتنے ملازم ہیں وہ چلے جائیں کیونکہ اب میرے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تنخواہیں دوں. تو انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں تک رکھا. اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی ملاقات کا ذریعہ کھلے رکھو. تو دیکھیے یہ معاشرہ، یہ معیشت یہ بن ہی نہیں سکتی. میں نے ایک مثال آپ کو سامنے رکھتا ہوں. پچھلے دنوں ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس کا نام تھا دا امپاسبل اسٹیٹ، اسلام. اور میں نے بڑے شوق سے اس کو لیا کہ یہ فلسفی کیوں کہہ رہا ہے کہ امپاسبل اسٹیٹ. اس کا رائٹر ہے وائل بی افلاق. اس نے یہ کہا کہ یہ امپاسبل اسٹیٹ یوں ہے کہ اس کا تو قانون بھی عوام کے ساتھ بنتا تھا. یعنی اللہ نے قانون بھیج دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ آ گئی، خلفائے راشدین نے جس طرح سے پریکٹس کیا وہ آ گیا. پھر کبھی کسی اسٹیٹ نے قانون نہیں بنایا. یہ مسلمان اسٹیٹس کے اندر قانون کیسے بنتا تھا؟ یہ ماشاءاللہ اتنے سارے مفتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ عوام اپنے مسائل ان کے پاس لے جاتے تھے. یہ قرآن سننا اور اجتہاد کی بنیاد پر جو فیصلے ہوئے ماضی میں اس اعتبار سے فیصلے کرتے تھے، یہ قانون بنتا تھا. یہ ترکیے کے اندر جو سلطنت رہی وہاں بھی قانون اسٹیٹ نہیں بنایا. میں بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، قانون لوگوں کے ساتھ مل کر، میرے اللہ کے کلام کے ساتھ، میرے نبی کی اسوہ حسنہ کے ساتھ مل کر ایوالو ہوتا رہا. یہ قانون اسلام کا جو بنا وہ لوگوں کی تکالیف کے ساتھ بنا، لوگوں کی پریشانیوں کے ساتھ بنا. یہ اسٹیٹ نے کبھی مسلمانوں کا قانون نہیں بنایا. مگر یہ ویسٹفیلین آرڈر ایک 15ویں صدی کے اندر جب یورپ کے اندر بڑی جنگیں ہوئی اور بڑے قتال ہوئے اور 100 سال کی جنگ ہوئی اور 70 سال کی جنگ ہوئی، تو ایک ویسٹفیلین ٹریٹی بنی جس کے اندر یہ طے پایا کہ جناب اب نیشن اسٹیٹس بنے گی، ہے نا. علامہ اقبال کا اگر آپ پین اسلامک بات سمجھ میں اپنی یادداشت میں لائیں تو یہ نیشن اسٹیٹ، مسلمانوں کے یہاں نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ خلفائے راشدین کے بعد بھی خلفاء آتے گئے، مگر نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا کہ جس اعتبار سے اب بنا. اب یہاں جمہوریت یہ کرتی ہے. دیکھیے دنیا کو ضرورت آپ کی ہے. کیوں میں کہتا ہوں دنیا میں اتنا ظلم ہے، دنیا ایک اچھے اخلاقی مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ کی متلاشی ہے، بے چین ہے دنیا. یعنی اگر آپ قتال کا تماشا دیکھیں تو افریقہ کے اندر جس طرح سے ہوا، ایک کنگ لیوپولڈ تھا بیلجیم کا، 10 کروڑ کہا جاتا ہے اس نے افریقہ میں لوگوں کو مارا ہے پچھلی صدیوں کے اندر، 18ویں صدی میں 10 کروڑ. پھر دوسری جنگ عظیم، پھر پہلی جنگ عظیم، پھر لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ کا حال دیکھیں، مشرق وسطیٰ کا دیکھیں. مشرق وسطیٰ کی تو تکلیف ہمیں مسلسل ہے نا. آپ فارس کا دیکھیں جہاں فلپائن، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، جہاں برا حال ہوا. کیوں؟ کیونکہ جمہوریتوں کے اندر کوئی مورل اور ایتھیکل اینکر نہیں ہے. یہ جو اخلاقی اینکر ہے یہ میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے جو یہ فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان مرا تو انسانیت مر گئی، اور اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو انسانیت کی جان بچا لی. یہ میرا اللہ کہتا ہے. یہ دنیا میں نہیں ہے. جمہوریتوں نے مل کر یہ کہا کہ تیل کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں پر یہ کرو، مل کر کہا کہ جی فلانی جگہ جنگ کرو، تو جنگیں چل رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتی. تو دنیا کو ضرورت ہے آپ کی، مگر اس طرح کے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے.
یہ اس مسلمان کی ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے غیب پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے پھر مما رزقناہم ینفقون کا۔ اسلام میں ارتکاز دولت زہر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قتل معاف کیے، بڑا درگزر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انیق صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ابھی ذکر ہوا ہے اس بات کا کہ انصار اور مہاجرین کو جوڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قومیں جڑ کر بنتی ہیں، قومیں نفاق میں، قوموں کے اندر جب تفریق ہو قوم نہیں بنتی۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، بغیر جڑے ہوئے قوم نہیں بنے گی۔ یہ میرے اللہ کی نصیحت، میرے نبی نے جس انداز سے اس پر کام کیا، میرے پاکستانیوں کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کی بہت بے انتہا مثالیں ہیں۔ کچھ اتفاق سے اگر یاد آ جائے تو ایک موقع ایسا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا اپنے پھوپھی زاد بھائی کے سلسلے میں، کوئی فیصلہ آیا تو پھوپھی زاد بھائی کو کے حصے میں فیصلہ گیا، تو جو منافق تھا اس نے کہا دیکھا میں تو کہتا ہی تھا کہ تم اپنے خاندان کی فکر کرو گے، اور میرے نبی نے درگزر کیا۔ درگزر کے بغیر نہ گھر بنتا ہے بچوں کے ساتھ، نہ بھائیوں میں اتفاق ہوتا ہے، نہ خاندان اکٹھا ہوتا ہے، نہ قبیلے اکٹھا ہوتے ہیں، نہ قومیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ درگزر بنیاد ہے قوم کو اکٹھا کرنے کا۔ اس کے ساتھ پھر جب معیشت کے اندر ارتکاز دولت کی میں نے آپ سے بات کی، یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بغیر درگزر کے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ طاقت جو ہے وہ خراب کرتی ہے۔ میرے ملک اشتر کو حضرت علی نے خط لکھا، حضرت عمر نے گورنر بصرے کو خط لکھا، بصرہ جو تھے گورنر وہاں کے، ان کو خط لکھا اور پوری کھینچ دی بات کہ جی انصاف معاشرے میں۔ دیکھو دو ہی چیزوں سے چلے گا۔ میں یہ بات بڑی پرانی ہے۔ سقراط سے کسی نے پوچھا جی معاشرے کیسے بنتے ہیں؟ اس نے کہا تجارت سے بنے گا، اور اس نے کہا پھر دوسرے کہ مشاورت سے بنے گا، اور تیسرے لوگوں نے کہا اس پر بن جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو آئیڈینٹی ہے، اس کو تھائموس نام دیا، یہ جو آئیڈینٹی ہے، جو انسانیت ہے، جو ویژن قوم کہیں سے اٹھاتی ہے، اس کے بغیر کوئی قوم نہیں بنتی۔ تو تجارت اپنی جگہ پر، مشاورت اپنی جگہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویژن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ دنیا متلاشی ہے اس بات کی۔ جس دن آپ تجارت کے اعتبار سے، آپ اخلاقیات کے اعتبار سے، آپ اپنی زبان کے سچے اور پکے ہو گئے، تو دنیا میں اس وقت سچے اور پکے کوئی نہیں ہے۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے۔ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا کے اندر آپ کے پاس ہیرا ہے، آپ کا علم اور آپ کی وراثت، اور یہ ہیرا ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی ریاست مسلمانوں کی ایسے نہیں ہے جو ایک ایگزیمپلری اسٹیٹ بن کر یہ دکھا سکے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں۔ اور اس پاکستان کی ترقی کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ انصاف کا وہ نظام ہو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر نے گورنر بصرہ کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ دیکھو انصاف کرو، سب کو برابر کرنا، ایک۔ دوسرے یہ کہ مسافر اگر آئے تو اس کا فیصلہ جلدی کرنا۔ تیسرے یہ کہ غریب آدمی آئے تو اس کو انکریج کرو کہ بات تو کر سکے وہ۔ تو جتنے فیصلہ کرنے والے اور ایگزیکٹو تھے ان کے اوپر پابندی تھی کہ غریب آدمی کی فکر کرو، غریب آدمی کی بات سنو، غریب آدمی کی بات سمجھو، کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ ہے۔ عورت کے حوالے سے معاشرے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت دی۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان کے میں ابھی بھی عورت کو وراثت دینے میں بخیل ہیں لوگ، جو اتنا بڑا انصاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ پھر جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں، قرآن کے اندر ہدایات آ گئی ان کے لیے، یتیموں کے لیے آ گئی۔ پھر وہ الحکم تھا، الحکم ثانی قرطبہ کے اندر ہے جی، تو اس کا محل بڑھنا تھا، تو ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنی جگہ اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ وہ بار صورت قاضی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا، مگر ایگزیکٹو نے اس کو توڑ تاڑ کر وہاں پر برابر کر دیا۔ پھر جب الحکم دیکھنے گیا اس جگہ کو تو قاضی صاحب ساتھ گئے۔ قاضی صاحب کو سخت تکلیف تھی اس بات کی کہ اس بڑھیا کی جگہ زمین گرا دی، تو وہاں پر وہ بوری لے کر گئے
اور اس نے بوری میں کہا اپنے سلطان سے کہ میں یہاں کی مٹی کچھ بھر لوں اس کے اندر، کیونکہ بڑی نیک جگہ ہے۔ جب مٹی بھر لی پوری بوری کے اندر تو سلطان سے کہا آپ اٹھائیں، ذرا سی مدد کیجیے۔ وہ بوری اٹھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم نے ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو وہ قیامت کے دن توق کی طرح تمہاری گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ یہ ہے انصاف۔ اور پاکستان کے اندر تو چلتا یہی ہے کہ قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، یہ پاکستان بن نہیں سکتا جب تک ہم غریب غربا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ یہ پاکستان بن نہیں سکتا جب تک ہماری بہنیں معیشت کے اندر کام نہیں کریں گی۔ اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو امیزون کے اعتبار سے گھر بیٹھ کر یو کین کنٹریبیوٹ۔ معاشرے کے اندر حضرت عمر کا قول تھا، کسی نے پوچھا کہ جی اسلامی ریاست کیسے ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست یمن سے عدن تک ایک عورت زیور میں لیس جائے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی اس کو راستے میں کوئی پوچھے گا یا کچھ لے لے گا۔ تو میں بہنوں سے کہتا ہوں یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ وداؤٹ ہراسمنٹ بنائے، مگر میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، اس سے بڑی مثال کہاں سے ملے گی؟ میں جتنے چیمبرز آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ تم لاتے ہو یہ کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، اب میں اس کو کاروبار میں شامل کر رہا ہوں، سب مرد ہی مرد نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ بھی مجھے آ کر کہو کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو یہ میری بہو ہے، اس کو میں نے کاروبار میں شامل کیا۔ تو یہ اندر سے معاشرہ بدلے گا نا، یہ صرف نصیحتوں سے نہیں بدلے گا، یہ جینوئن باتیں ہیں، اس کے اندر خوبصورتی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ فری جگہ کون سی ہوگی سوائے میری بیٹی کے لیے میرا دفتر، سب سے زیادہ ہراسمنٹ فری ہے، سب سے زیادہ سیف ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں ان کو لایا جائے۔ پھر انصاف کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر یہ تورات کے اندر سے یہ اسلامی قانون چل رہا ہے، این آئے فار این آئے، اے ٹوتھ فار اے ٹوتھ مثال کے طور پر، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ نے دوسرا ایک رحم دلی کا جذبہ دیا، انہوں نے کہا جی کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال حاضر کر دو تاکہ معاشرے کے اندر تناؤ ختم ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے جتنے قتل ہوئے تھے وہ معاف کیے، یہ معاف کرنے والی چیزیں ہیں، مگر قرضہ معاف نہیں کیا۔ انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی کسی کی جب تک قرضہ اس کا اتارا نہ گیا ہو، اور یہ ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا کہ معیشت کے اندر ارتکاز دولت نہیں ہوگا، معیشت کے اندر اگر قرضہ لیا جائے گا تو واپس کیا جائے گا۔ معیشت کے اندر جیسے ابھی ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا کہ اسلام نے تو بنیاد بدل دی نا کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہ جب بنیاد بدل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ارتکاز نہیں ہو سکتا، اور ارتکاز آپ آج کل ہر طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی زمینیں بکنی شروع ہوتی ہیں تو لوگ خرید کر انویسٹمنٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں، جن کو ضرورت ہے مکان بنانے کی ان کے لیے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ ارتکاز ہے۔ دیکھیے دولت کس کو کہتے ہیں؟ دولت محنت کی فلوئڈٹی ہے۔ یعنی میں فرض کرو 4 گھنٹے محنت کر کے میں بازار میں جا کر یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے آدھے گھنٹے کی محنت کے مجھے 5 آلو دے دیں، مجھے محنت کے روپے مل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سکے تھے، روپے مل جاتے ہیں، یہ ایکسچینج کا دور بن گیا۔ مگر اگر اس کو میں رکھ لوں اپنے پاس تو محنت کو میں نے منجمد کر لیا۔ اس وقت ارتکاز دولت جو ہے یہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ زہر ہے، سرکولیشن آف منی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرضہ معاف نہیں کیا، قتل معاف کر دیے اور درگزر کیا بہت ساری چیزوں میں، مگر سرکولیشن آف ویلتھ کو اہمیت دی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ کیپٹلزم جس کے اندر ارتکاز دولت ہے، بڑے سے بڑا گھر بنانے کی جستجو ہے جو یہیں رہ جائے گا، اور اسی جستجو کے اندر انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ انصاف، اچھا انصاف کے اندر میں نے کہا آئی فار این آئی، ٹوتھ فار اے ٹوتھ، حضرت موسیٰ کی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ آیا اور اسلام نے بھی اس کی اجازت دی، مگر درگزر کرنے کو اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ میں نے ایک جگہ اس حدیث کو کوٹ کیا
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوچھتی پر چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کروٹ لی تو مسکرا رہے تھے. جب مسکرا رہے تھے تو میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میرے آقا، میری جان اور مال آپ کے اوپر قربان، کیا بات ہے، کیا انداز ہے گفتگو کرنے کا. یہ کنٹمپریریز تھے مگر کیا اپریسیشن تھا. میری جان اور مال آپ پر قربان، آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت دکھانے لے گیا، بڑی خوبصورت جنت دکھائی اس نے، پھر اس کے بعد اس سے بہتر ایک درجے پر لے گیا جہاں اور بھی خوبصورت تھی. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جو نچلی سطح تھی جنت کی، جو بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی، وہ تھی جس میں لوگوں نے اپنا حساب کر لیا. آپ نے میرا دینا تھا، میں نے آپ کا دینا تھا، لوگوں نے حساب کر لیا. جس میں جس کا پلڑا بہادی رہا جنتی ہوا، جنت میں آ گیا. تو یہ دوسری لیول جو تھی، جو اور بھی زیادہ اچھی تھی، یہ کیسی ہے؟ تو یہ کہا یہ وہ ہے جہاں لوگوں نے زندگی میں درگزر کیا ایک دوسرے کو، اور اللہ کو یہ بات پسند آئی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس درگزر کے بغیر نہ خاندان نہ قوم کچھ نہیں بنتا. تو درگزر کریں. اور پھر حضرت علی کے اوپر ان کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے کہ وہ کسی جنگ کے اندر کسی کو مارنے جا رہے تھے، اس نے تھوک دیا. انہوں نے اپنا ہاتھ بھی روک دیا کہ میں غصے میں نہیں ماروں گا. تو آئے فار این آئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصے میں اور میری طاقت ہے تو میں تمہاری 2 آنکھیں نکال دوں گا. یہاں تو حال ہی یہی ہے. تکبر کا حال یہ ہے کہ تکبر کے اندر لوگ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں تم نے کس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اور انکساری میرے مذہب کی بنیاد ہے. انکساری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اللہ اس کا نام روشن کرتا ہے، اللہ اس کو مقام دیتا ہے. تو آپ وہ بھی خلیفہ دیکھ لیے حضرت عمر جیسا، جو ایک اونٹ پر 2 لوگ سوار ہو کر، اس میں سامان بھی تھا، اور یروشلم گئے. وہ زمانہ بھی تھا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں، وہ ماحول نہیں ہے کہ میں تقریر کروں اور چلا جاؤں، یا آپ تقریریں سنیں اور چلے جائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنے جید علماء نے یہاں آپ سے بہت ساری باتیں کی ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ میرے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے. یہ ہال بھی بہت بڑا ہے جہاں سے شروع ہوا. اگر آپ ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنایا جائے پاکستان میں، بغیر اپنا لیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک اور گزارش کرتا جاؤں کہ بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے دنیا میں مقابلہ نہیں ہوگا. اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ دنیا کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو دنیا چلا سکتے ہیں، جن کے پاس علم ہو. یہ ان کے ہاتھ میں صرف دعاؤں سے اقتدار نہیں آئے گا. دعاؤں سے اللہ آپ کو ایج دے گا، اللہ آپ کے لیے آخرت بنائے گا، مگر دنیا کے اندر صرف دعاؤں سے نہیں، علم کے بغیر نہیں. اور وہ ملک کن جھگڑوں میں پڑا ہے جس ملک کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. ذرا تصور کیجئے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں خود بھی اس بات کا اہتمام کروں کہ یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو. اور انصاف اور خیرات اور غریب، اس کے بغیر کوئی نبی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا، اس نے صرف یہی 2 کام کیے ہیں. اور یہ بھی حضرت عمر کے اسی خط کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہارا فیصلہ تم نے کوئی کر لیا ہو اور تمہیں بعد میں خیال آئے کہ بدل لو، یو ٹرن کر لو، تو کر لو. تھنک اگین، ٹرن اراؤنڈ، انصاف کرو. اگر قوم کہیں پھنس گئی ہے، اگر قوم کہیں پھنس گئی ہے تو وہ جو میرے حضرت عمر نے کہا اور جو سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر کے لوگوں کو جوڑ کر، انصار اور مہاجرین کو جوڑ کر جو قوم بنائی، یہ قوم بنے گی. بغیر اس سیکریفائس کے یہ قوم نہیں بنے گی. اور اگر یہ قوم نے یہ راستہ اختیار کیا تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ دنیا کی مال و دولت، یہ معدنیات اور یہ سب، ان سب کو بھول جائیے. دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. دنیا تلاش کر رہی ہے اس چیز کو. اور یہ یقین جانیے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ یہاں بھی سرخرو ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے. تو بہت بڑی امانت ہے آپ کے پاس.
بہت بڑی امانت ہے میرے پاس، بہت بڑی امانت ہے آپ سب لوگوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔